بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 5، صفحہ نمبر 45۔ مدینہ منورہ میں اسلام نبوت سے 10ویں سال، یعنی جس سال شعب ابی طالب کے محاصرے سے مسلمانوں اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی اور بائیکاٹ ختم ہوا، اسی سال کا واقعہ ہے کہ حج کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں سے ملے جو مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے اصول اور عقیدے سمجھائے اور قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ خزرج والوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کی خبر یہودی دیا کرتے ہیں۔ اب تم پہل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی پہل کر جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا اور اس پاک کام میں لگ گئے تو ہمارے آپس کے جھگڑے ٹنٹے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوچ وچار کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 آدمی تھے جو مدینہ والوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ یہ حضرات نہ صرف مسلمان بلکہ مبلغ اسلام بن کر مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال جب حج کے لیے آئے تو اپنے ساتھ 12 آدمیوں کو اور لائے جن کے دلوں میں اسلام کا چراغ جل چکا تھا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف ہوئے اور عہد کیا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانیں گے، چوری، زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، ہر حالت میں اللہ رسول کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے، جس کو جس کام کا ذمہ دار بنایا جائے گا اس کی امداد کریں گے، اس سے جھگڑا یا اختلاف نہ کریں گے، ہر موقع پر جو کچھ حق ہوگا وہی کہیں گے، اللہ اور رسول، دین و مذہب کے بارے میں نہ کسی سے ڈریں گے، نہ کسی کی لعنت و ملامت کی پرواہ کریں گے۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے یہ بھی درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معلم کو بھیج دیں جو مدینہ منورہ میں اسلام کی تعلیم دیں اور تبلیغ کرتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے جو مدینہ طیبہ کے معزز رئیس تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنا معمول بنایا کہ انصار کے ایک ایک گھر دورہ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کر لیتے۔ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ اس طرح مدینہ منورہ میں
1 سال تک تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے بعد جب حج کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ پہنچے تو ان کے ساتھ 72 یا 73 مرد اور 2 عورتیں بھی تھیں۔ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے چھپ چھپ کر روانہ ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر بھی پوشیدہ طور سے الگ الگ ٹھہرے رہے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ایک گھاٹی میں جو پہلے سے طے کر لی گئی تھی، یہ سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے۔ ان سب مردوں اور عورتوں نے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ سوالات: ایاس بن معاذ کون تھے اور مکہ معظمہ میں کیوں آئے تھے؟ ایاس اور سوید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں ہوئیں اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی کرن کن کے ذریعے پہنچی؟ مدینہ منورہ کے لوگ کس سال سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے؟ بیعت عقبہ اولیٰ کا کیا مطلب ہے اور یہ بیعت کب ہوئی؟ بیعت عقبہ اولیٰ سے پہلے کتنے آدمی مسلمان ہو چکے تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے حضرات اسلام سے مشرف ہوئے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں تعلیم و تبلیغ کا کام کس طرح انجام دیا؟ مدینہ منورہ کے وہ 6 آدمی جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ کس قبیلے کے تھے؟